اس لیے کہ ہماری زندگی میں اور کون سا خوشی کا دن ہوگا اس دن سے بڑھ کر کہ جس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس موضوع پر منگل کو رات میں 12ویں شب ہوگی، 11 کا دن گزر کے، تو انشاءاللہ وہاں سے پھر وہ گفتگو ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر اس گفتگو کا ہمارا وہ سلسلہ جو ہے جاری ہے، اور یہ کہ سرکار کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، ان آیات سے وہ چیز بھی ظاہر۔ بس یہاں یہ کہ آپ نے اندر ہم شکر گزاری پیدا کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو آج میری جو آغاز میں چند باتیں تھیں وہ یہی تھی کہ یاد رکھو، یوں تو ہم فخر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف ایک جو اللہ نے ہمیں انعام دیا ہے، وہ انعام یہ کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ اگر ایک ایک لمحہ اپنے جسم کے ایک ایک دھوئیں کو اس کے برابر بھی، اپنے جسم کے خون کے ایک ایک قطرے کے 1000ویں حصے کے برابر بھی اگر ہم اس کے لگاتار شکر ادا کرتے رہیں، احسان اس کا مانتے رہیں، تب بھی ایک لمحہ شکر ادا نہیں سے یہ اتنی بڑی نعمت۔ اور میں نے کہا یہ وہ ہے جس میں لفاظی نہیں، زبردستی کچھ نہیں۔ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ ذرا سوچیں کہ یہ وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں کہ جو ہزارہا پیغمبروں کے والد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک دو اولاد تھوڑی ہے، پورا جو بنی اسرائیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 شہزادے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور پھر ایک اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو ہے وہ ہوئے کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا نام ہی اسرائیل۔ تو یہ والی جو نسل چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، اس نسل میں ہزاروں نبی آئے۔ ایک بار میں نے بتایا تو 4000 پیغمبر، اور ایک روایت میں تو اس سے بھی زیادہ، ہزاروں پیغمبر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں، ان کی اولاد میں ایک ہی پیغمبر ہیں، اور وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو جو ہزاروں پیغمبر آئے، ایک ایک پیغمبر کے اتنے عظیم رتبے کہ ہم میں سے کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا ان کے اتنے بڑے مراتب۔ لیکن دعا اگر ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ دعا ملتی ہے تو ہمارے پیغمبر کی آمد کی دعا قرآن میں ملتی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ملتی ہے۔ پھر سرکار ارشاد بھی فرماتے ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم او کما قال، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ دعا جو ابراہیم علیہ السلام، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دعا کی تھی، اور دعا ہم تو ان کی امت میں ہیں کہ جو ہزارہا پیغمبروں کے والد ہیں، مگر انہوں نے جو دعا مانگی ہے، اس دعا میں مانگا کسے ہے؟ جن کے ہم امتی ہیں انہیں مانگا، اور جب اللہ نے انہیں عطا کیا ہے تو کیا فرمایا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ اللہ نے بھی احسان۔ عشق کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا عشق تب عشق مانا جاتا ہے جب محبت ہو۔ اگر اس کی اطاعت بھی کرتے ہو تو مانا جائے گا آپ عاشق ہو، ورنہ نہ جانے کتنے عاشق پڑے ہیں ایسے گھومتے رہتے ہیں جو صرف زبانی عاشق ہوتے ہیں، عاشق محض ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے عشق کی دلیل کوئی نہیں۔ تعصی الہ وانت تظہر حبہ، اللہ کی نافرمانی کرتا اور اس کی محبت کا بھی اظہار کرتا، ھذا محال وفی القیاس بعید، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی محبت کا ایک طرف دعویٰ بھی ہو، دوسری طرف اس کی نافرمانی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا۔ ہم نے کہا کیوں؟ اور بولے ہو ہی نہیں سکتا تو پھر قیاس بدیع، کہا یہ تو ذہن و دماغ میں ایک عجیب و غریب بات ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آتی، کیسے ہو جائے گا؟ ہم نے کہا پھر کیا؟ بولے ایک اور بات سنو، لو کان حبک صادقا لاطاعک، اگر تیری محبت تیرے رب سے سچی ہوتی تو تو اپنے رب کا مطیع و فرما بردار ہوتا۔ دلیل دیتے ہیں کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ پہچان یہی ہے
محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کے قدم بقدم ہوتا ہے، اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تب پتا چلا کہ خالی عشق کی باتیں کرنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا، جب تک کہ اپنے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر نہ ہو۔